چیف ایگزیکٹو بولو ٹی وی گریس آج کل گجرات وزٹ پر ہیں، جہاں یورپ سے پاکستان آنے والے سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج گجرات کی تحصیل خانیہ میں فرانس سے تشریف لائے حاجی مزمل حسین سے ان کی رہائش گاہ پر خصوصی ملاقات کی اور ان کی زندگی کی یادوں پر مشتمل ایک انٹرویو بھی کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں انٹرویو میں۔ السلام علیکم، میں جاوید بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں بولو ٹی وی گریس۔ آج ہمارے ساتھ فرانس کی ایک بہت بڑی شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حاجی مزمل صاحب عرصہ دراز سے فرانس میں مقیم ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ میں حالیہ 2-3 روز سے گجرات میں وزٹ پر ہوں، اور آج اسپیشل حاجی صاحب سے ملاقات کا شرف جو ہے وہ مجھے ملا ہے، اور میں اسپیشلی طور پہ احسان اللہ خان صاحب اور پیارے بھائی مرزا جاوید صاحب ان کی کال کے اوپر حاجی صاحب سے ملنے یہاں پہ پہنچا ہوں۔ یہ میرے ان بھائیوں کی محبت ہے اور حاجی صاحب کا پیار ہے۔ مجھے 2 دن یہاں پہ ہو گئے ہیں، اور حاجی صاحب نے مجھے اتنی کالیں کی ہیں کہ آپ نے مجھ سے ملے بغیر واپس نہیں جانا۔ تو میں آج اسپیشلی طور پہ حاجی صاحب کے گھر ہوں، اور حاجی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ میں حاجی صاحب سے کچھ سوالات جو ہیں وہ پوچھوں گا، یہاں سے وہ کیسے گئے اور کہاں کہاں انہوں نے راستے میں سٹے کیا، اور کن کن ممالک میں انہوں نے اپنی زندگی کا عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، کیونکہ حاجی صاحب پاکستان میں، فرانس میں ایک سماجی کارکن کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ فرانس کے اندر ماشاءاللہ انہوں نے مساجد کافی مساجد میں ماشاءاللہ کام بھی کیا ہے، اور مساجد ایک انہوں نے اپنی ذاتی وہاں پہ بنائی، اور پاکستان کے اندر مدرسے اور مساجد پر بھی ماشاءاللہ یہ کافی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کافی چیزیں جو ہیں وہ میں کوشش کروں گا حاجی صاحب سے ہی جانوں کہ حاجی صاحب نے یہاں پہ کیا کچھ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھی ہوئی ہے۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میں جاوید بلوچ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کیونکہ میں یونان میں بھی گیا ہوں تو انہوں نے بہت ویلکم کیا ہے، مرزا جاوید صاحب نے، احسان اللہ صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اور حاجی بشیر صاحب نے، چودھری بشیر صاحب نے بھی بہت ویلکم کیا ادھر، اور وہ انٹرویو وغیرہ بھی لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، میں سب کا مشکور ہوں۔ تو باقی الحمدللہ 73 جنوری میں یہاں سے جو کوئٹہ گیا، کوئٹہ سے وہ بس کے بیٹھ کے چمن سے پھر دوسری بس لی، تو ہم 2 دوست تھے میرے ساتھ، ایک ہمارے سے بڑا تھا، اور جو ہمیں لے کے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے۔ انہوں نے پیدل حج بھی کرائے ہیں، تو ان کا کافی تجربہ تھا، وہ اردن میں رہتے تھے بچوں کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں چلو آپ کو لے جاتے ہیں یہ اور سیر کراتے ہیں، کیونکہ مزدوری کے لیے گئے تھے۔ بہرحال الحمدللہ جب ہم لوگ افغانستان سے ایران سے ترکی سے سیریا میں گئے، تو وہاں میں نے پھر، کیونکہ اردن میں ہمیں وہ انہوں نے انٹری نہیں دی، ہم لوگ پھر 6 مہینے سوریا میں میں نے کام کیا ایک بسکٹ فیکٹری میں۔ تو الحمدللہ وہاں زیارتیں بھی کافی کی، اور بڑا مزہ آیا وہاں رہنے کا۔ زکریا علیہ السلام کے روزہ مبارک میں گیا، تو یہ اپنا ادھر اپنا حضرت بی بی زینب یہ جو اپنا روزہ مبارک پہ بھی گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ بھی گیا، اپنا قبر مبارک ان کی بھی، اور جو بھی جتنے بھی قبرستان ہیں وہاں میں گھومتا پھرتا رہا۔ اس کے بعد میں عمرے کا ویزا لگوا کے سعودیہ چلا گیا۔ تو سعودیہ الحمدللہ
کیونکہ 15 دن کا ویزا تھا تو سب لوگ کہتے تھے کہ یہ مشکل ہے، جب 15 دن ختم ہو گئے تو تم واپس چلے جاؤ، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ تو وہاں اس وقت یہی خواہش تھی کہ واپس تو میں نے جانا ہے لیکن میں مدینہ شریف ضرور جاؤں۔ کیا بات! تو الحمدللہ 14 دن کے بعد میں جب گیا مدینہ شریف تو ایک نماز مجھے توفیق ہوئی پڑھنے کی، تو جہاں عصر کی نماز پڑھ کے میں نے واپس اپنا پھر وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے واپس آیا تو میرے ایک ریلیٹیو تھے، انہوں نے مجھے کوئی پیسے بھیجے، میں نے ان کو جو اپنا وہ جو ہوٹل میں سب ملازم مجھے دیکھتے تھے پریشان دیکھتے تھے، تو ہوٹل کا جو مالک ہے وہ مجھے بلاتا ہے، حالانکہ وہ پنجابی بول رہا تھا، میں حیران رہ گیا کہ یہ پنجابی تو نہیں، یہ تو عربی لباس میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس نے بولا کہ جو میرا باپ ہے وہ ہزارے کا ہے، اپنا نہ بخارے کا، سوری بخارے کا، یہ رشیا کے قریب ہے، تو میرا باپ ادھر کا ہے لیکن ماں جو پنڈ دادرہاں کی ہے۔ تو اس نے مجھے بولا، اس نے کہا کہ یہ مجھے کچھ لیٹر لکھ دو، میں نے لکھ کے دیے، تو کہتا ہے میں تمہیں گھبرانا نہیں، میں تمہیں جدے میں ایک ہوٹل بن رہا ہے فندق الامین شارع عبدالعزیز پہ، میں وہاں تمہیں مینیجر رکھوں گا۔ میں یہ مدینہ شریف کی برکت کی بات کر رہا ہوں، ایک نماز پڑھنے سے، اور الحمدللہ 6 مہینے کے بعد اس نے مجھے کاؤنٹر پہ جاب دی۔ کیا بات! اور میں نے یعنی اتنے تلک میرے بنے وہاں کہ میں نے اپنے 2 بہنوئی بھی وہاں منگوا لیے، حالانکہ کیا عمر تھی، 20 سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ اچھا، آپ 20 سال کی عمر میں؟ 20 سال کی عمر میں، یعنی 73 میں، 53 کی میری پیدائش ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو پہلا حج میں نے 20 سال کی عمر میں کیا، تو دوسرا حج بھی الحمدللہ پھر کیا، پھر 75 میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ پاکستان میں رہا، بعد میں پھر یونان چلا گیا، یونان سے شپ جوائن کر کے امریکہ چلا گیا۔ 78 میں نے کافی ملکوں میں گیا، بڑی الحمدللہ، یعنی وہ عمر بھی چھوٹی تھی تو بڑی اپنا اچھے طریقے سے انجوائے کیا، یعنی اپنے والدین کو بھی خوش رکھنے کے لیے، اپنی فیملی کو خوش رکھنے کے لیے محنت کی، مزدوری کی، 12 گھنٹے کام کیا۔ تو اس کے بعد 78 میں واپس آیا تو شادی کی، شادی پھر 1 سال 3 مہینے میں پاکستان میں اپنے گھر رہا، تو اللہ نے ایک بیٹا دیا، تو میں نے وہ بیٹا اس وقت 3 مہینے کا تھا کہ میں کاسابلنکا موروک، وہاں سے پھر جرمنی جاتے تھے، جرمنی چلا گیا، تو الحمدللہ 3 سال جرمنی میں کام کیا، تو وہاں بھی اتنے تعلق بنے کہ جس مکان میں رہتا تھا وہاں جو ہے وہ ایسے جیسے میرے والدین ہیں، انہوں نے میری بہت رسپیکٹ کی، بلکہ وہ جب میں وہاں سے چھوڑ کے فرانس آیا تو وہ روتے تھے کہ بھئی یہ، تو شکر اللہ کا، اللہ نے عزت دی۔ تو پھر میں جب فرانس میں آیا تو ایک اپنا میری والدہ اللہ جنت فردوس میں ان کو جگہ دے، 104 سال کے وہ ہو کے فوت ہوئے اور وہ میرے پاس رہے۔ اچھا، فرانس میں؟ جی، کیونکہ ان کا وہ جو یہاں کو پاکستان میں آپریشن ہوا تھا، یہ ٹانگ یہ اپنا چوکلے سے، تو پھر وہاں جو ہے نا اپنا انہوں نے آپریشن کروایا، تو اللہ کے کرم و فضل سے ان کو ویزا بھی وہاں کا مل گیا۔ تو انہوں نے ہی ہمیں اس رستے پہ لگایا کہ دینی لائن پہ ہر وقت جو ہے ہم لوگ جب بیٹھتے تو یہی کہتے کہ دین کی خدمت کیا کرو، یہ مسجدیں بناؤ۔ تو ناظرین، میں یہاں پہ نا ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ حاج صاحب کا جو بیٹا ہے وہ فرانس کے اندر کونسلر بھی ہے، اور حاج صاحب کی ٹوٹل فیملی جو ہے وہ فرانس میں سیٹل ہے۔ اور ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ حاج صاحب نے وہاں پہ مسجد بھی، ایک اسپیشل مسجد بھی جو کہ اپنی خرید کر مسجد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ دوستوں نے، ظاہری بات ہے وہ خریدی ہوگی دوستوں کے ساتھ مل کے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک ماشاءاللہ مسجد بھی اور جگہ اپنی خرید کے، یہ میں اپنی ناظرین کو بتا دوں کہ یورپ کے اندر مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن حاج صاحب نے ماشاءاللہ بہت اس میں وہ محنت کی ہوئی ہے۔ مزید حاج صاحب سے بات کریں گے۔ لیکن جی وہاں جب ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے، نماز تراویح، تو مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، تو پھر میں نے حافظ صدیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، ان کو یہ کہا کہ پلیز آپ میرے گھر میں نماز پڑھا لیا کریں، وہ بہتر ہے۔ تو پھر ہم نے گھر میں نماز شروع کر لی، تو 29-30 آدمی
ہمارے گھر میں آتے تھے. پھر جتنے بھی دوست کہتے تھے کہ یار سب یہی کہتے تھے میجارٹی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی مسجد دیکھو, کوئی یہاں بھی مل جگ سکتی ہے. پھر ایک گاڑیوں کا گراج تھا جو ہم نے خرید لیا, تقریباً میرے خیال میں 1.5-2 کنال جگہ ہوگی. تو الحمدللہ وہاں جو ہے ابھی ٹرام بھی آ گئی, یعنی ٹرین جو ہے وہ, تو وہاں 2 جمعے کے دن 2 جماعتیں ہوتی ہیں, تقریباً 2,500-3 ہزار آدمی نماز پڑھتا ہے جمعے کے دن. تو عید والے دن جو ہے 6 جماعتیں 5 جماعتیں اس طرح ہوتی ہیں. تو وہ الحمدللہ تقریباً 6,000-7,000 نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ملے اور جنہوں نے پورا میرے پہ بھروسہ کیا کہ بھئی سیاہ, کچھ دوست ایسے ہیں ابھی بھی موجود ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ سیاہ کرو سفید کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ مل جل کے کام ہوتا ہے, اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. اگر آدمی کہے کہ میں اکیلا کوئی کر لوں تو کوئی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں میرج ہال جب میں نے بنایا تو وہاں جو ہے الحمدللہ یہ اپنے میجارٹی جو ہے وہاں آتے تھے, بلکہ جتنے بھی میری کے لوگوں کو بھی میں انوائٹ کرتا, دوسروں کو بھی کرتا. بلکہ جب بھی ہماری مسجد میں جس وقت بھی کوئی عید یا کوئی ایسا پروگرام اچھا ہو تو ہم لوگ MNA کو بھی بلاتے ہیں, اپنا میئر جو پیاری فت کے ہیں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یار یہ مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ عید والے دن آ کے سب مسلمانوں کو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لائق کو خدمت اور بتاؤ. تو یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے. یہ مسجد تو یہ خریدی تھی 2004 میں, تو ابھی الحمدللہ اتنی جگہ جو ہے پیچھے ایک مکان بنا ہوا ہے وہ بھی خرید لیا ہے, یعنی اس کے پیچھے بھی رستہ جا رہا ہے اور یہ بھی اس کے آگے سڑک ہے. تو یہ ہم نے ابھی ڈبل ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. بچوں کو یہی کہا ہے کہ یار اپنا سب کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف توجہ دو. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی دوست بھائی, یہ آصف ایسوسیشن جو 2004 میں بنائی تھی الحمدللہ ابھی بھی وہی ہے. اور جو دوست پہلے یعنی 2004 میں ایسوسیشن میں آئے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, اور وہ ابھی بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں. اور ایک دوسرے پہ اتنا اعتماد ہے, اتنا اعتبار ہے کہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ابھی یہ سیلاب کے لیے میں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں, وہ بھی دوستوں نے بڑھ چڑھ کے دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں خود جاؤں گا سندھ میں, جا کے اپنے ہاتھوں سے وہ پیسے دے کے آؤں گا. ماشاءاللہ جی, یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے جذبہ. اوورسیز پاکستانی جو ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں موجود ہیں یا ہمارے پاکستان میں جتنے بھی دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس اللہ نے اتنی توفیق دی ہے تو اس توفیق میں سے آپ بھی بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ جو ہے وہ لیا کریں. دیکھیں حاجی صاحب کا جذبہ, حاجی صاحب یہاں سے کیسے کن مملک سے گزر کے انہوں نے کتنی محنت کی ہے, اور محنت کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو ایک مقام جو ہے وہ دیا ہے. تو میں یقین مانے اتنا متاثر ہوا ہوں حاجی صاحب کے ان کاموں سے, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ جب بھی یہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا یہاں پہ پاکستان میں یہ کر کے جاتے ہیں. غریب بچیوں کی شادیاں ہوں یا کسی کو کوئی جہیز کا کوئی مسئلہ ہو یا اور کوئی معاملات ہوں, تو ان میں ماشاءاللہ ان کا ایک کردار جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے, اور حاجی صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں. تو مزید حاجی صاحب سے بات کریں گے. الحمدللہ یہاں پاکستان میں جو میرا آبائی گاؤں ہے اس کا نام ہے دنی, یہ دوریا کے ساتھ ہے. تو وہاں جو جہاں میری رہائش تھی اس کو درس بنا دیا, جس کا نام رکھا درس فاطمہ. تو الحمدللہ تقریباً 50 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور 14 بچے جو ہے وہ حفظ کر کے چلے گئے ہیں. ابھی یہاں مزمل سٹریٹ کاریاں میں درس کرملائی بنایا ہے, اور ادھر جو اپنا ایک اور درس بنایا ہے. دوست نے کہا کہ یار نیچے ہمارے جگہ نہیں ہے, ہمارے مکان کے اوپر بنا دو. تو الحمدللہ وہاں بھی 50 بچے پڑھ رہے ہیں, یہ اپنا کھاریاں میں. جی. تو یہ اللہ کا خاص احسان ہے. یہ عالم مارکیٹ کے پاس ہی ہے درس وہ.
تو مقصد تو یہ ہے کہ اللہ توفیق دے. پچھلی دفعہ میں آیا تو پھر بھی ادھر ادھر جا کے سب جو اپنا صدقہ دینا تھا کچھ دوستوں نے دیا, کوئی بچوں نے دیا, تو وہ بھی اپنا جا کے یہ دانے اور چاول وغیرہ جو بھی پیکج تھا وہ تقسیم کیے. تو ابھی بھی بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جتنے بھی توفیق ہو, اور دوست بھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, بچے بھی. اللہ تعالیٰ سب کو ایک دوسرے پہ دینی خدمت کرنے کے لیے اعتبار ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے, تو پھر جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہاں جو مزمل اسٹریٹ میں الحمدللہ مسجد جو بنوائی ہے وہ بھی الحمدللہ 6-7 اپنا فیملی ممبر ہی ہیں, ادھر ہی وہ ان کی رہائشیں ہیں. دوسرا اپنا اور دوست ہیں صغیر عباسی صاحب بھی, اور انہوں نے بھی میرا مطلب کافی مدد کی اور کافی آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے کام کیا تھا جب مسجد بنائی. تو شکر اللہ کا, اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ سب کو توفیق دے اور جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے. تو فیملی ممبر جو ہیں وہ جو اتنے بھی ہیں وہ بھی اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی بھی جو بھی کام ہو مسجد میں وہی کرتے ہیں. میں تو باہر ہوتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہر چیز آباد ہے. دیکھیں جی, یہ ہوتا ہے جذبہ, اپنے ملک سے پیار اور دین سے لگاؤ, اور اس کی جو زندہ مثال ہیں وہ آج اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, جن کا نام حاجی مزمل ہے. تو مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ مزید جائیں گے ہم انشاءاللہ ان کے پاس بھی, وہاں پہ جائیں گے فرانس میں, اور فرانس میں جا کے بھی حاجی صاحب کا جو انہوں نے وہاں پہ جو انتظامات کیے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بھی دکھائیں گے, اور انشاءاللہ ان سے دوبارہ وہاں پہ بھی جا کے گفتگو جو ہے وہ کریں گے.